جی السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں زینیہ شاہ صاحبہ کے پاس، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور بایو کیمسٹ ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. بہت سی جگہ پر اپنے علم کا اظہار کر چکی ہیں، موٹیویٹ کر چکی ہیں لوگوں کو. تو آئیے جانتے ہیں ان کا کریئر کا سٹارٹ کہاں سے ہوا. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آنے کے لیے یہاں پہ. اور ابھی جواب دے دوں آپ کو ساتھ ہی. کیریئر کا اسٹارٹ بیسکلی ایز اے بایو کیمسٹ اینڈ ایز اے مائکرو بایولوجسٹ، تو اٹس بین لائک کوائٹ مینی ایئرس. بٹ جو آپ نے ایز اے اسپیکر کی بات کی، دیٹ از ویری ریسنٹ. آئی ہیو بین ورکنگ فار سوشل ورک فار کوائٹ مینی ایئرس. لیکن یہ جو بات ہے اب مجھے لگتا ہے اسٹیج پہ آ کے کہ لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے، جس میں نارمیٹو تھاٹ کلچر کی میں نے آپ سے بات کی، اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سو دی انٹائر جرنی از بیسکلی اباؤٹ سیلف امپاورمنٹ اینڈ دیٹ از ویئر آئی فوکس آن. ایف ایم براڈ کاسٹر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو میڈم سے پوچھتے ہیں کہ اپنے تمام یہ جو ہیں ان کے پاس علم کی دنیا، اس کا اظہار ہمارے ساتھ کریں. ون بائی ون ایک ایک ٹاپک کو لیتے جائیں اور اس کو ڈیٹیل ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں اور بتائیں ہمیں. تو میم میں چاہوں گا کہ آپ ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے علم کا اظہار کریں اور ہماری دیکھنے والی فیملی کو اور موٹیویٹ کریں، اپنے علم کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اتنی وہ آپ نے اپریسیشن دی. ایز یو کین سی فرام ہیئر، بکس کا پورا ایک لندہ نظر آ رہا ہے پیچھے پڑا ہوا ہے. اینڈ دس از ناٹ مائن، آف کورس دس از مائی فادرز، بٹ دی انسپریشن کمز فرام ہیئر. اور اسی طرح سے بکس جو ہیں وہ میرے گھر میں پوری ایک لائبریری، منی لائبریری بنی ہوئی ہے. سو مائی فادر یوز ٹو گفٹ می بکس. بچوں کو کھلونے ملتے ہیں اور باقی چیزیں گفٹس میں ملتی ہیں، مجھے کتابیں ملتی تھیں. تو میرا جو تھا لٹریچر سے اور پڑھائی سے بہت ہی ان ڈیپتھ جو تھا نا، ایک ریلیشن بچپن سے ہی بن گیا تھا. اینڈ اس وجہ سے جو ہے وہ ایک ڈفرینس آیا، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی اگر ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں بچوں میں بکس پڑھنے کا جو ایک ہیبٹ ہوتی ہے، وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ کریٹس اے ڈفرینس، اور اسی پہ میں بات کرتی ہوں موسٹلی. اینڈ اب ایک ایک کر کے آپ نے مجھے کہا تھا، تو بایو کیمسٹری سے میں اسٹارٹ کروں گی. بایو کیمسٹری جو تھی، آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان بایو کیمسٹری فرام کنیٹ کالج. اینڈ اس بایو کیمسٹری مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ میرا ایک انٹرسٹ ہے. اور لیکن اس کے بعد دیٹ گاٹ بروک. کیونکہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ یا پھر نیگلیجبل سی ایک ڈومین ہے، وہ ملتی ہے. اینڈ دین مائکرو بایولوجی سم تھنگ جو کہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ڈومین ہے، اینڈ آئی ووڈ لائک پیپل ٹو گو فار اٹ. کیونکہ مائکرو بایولوجی آج جس طرح ابھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر کووڈ-19 کا ایک جو تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا فینومینا، اٹ واز اے وائرل پینڈیمک. اور اسی طرح سے بہت سارے بیشتر اور پینڈیمکس جو تھے وہ بھی ہوئے تھے. تو یہاں سے جو ہے وہ مائکرو بایولوجی کی اہمیت جو ہے وہ بیسکلی بن جاتی ہے، پروو ہوتی ہے. اینڈ دس از ون ڈومین وچ پیپل شوڈ گو فار. اس کے علاوہ ایف ایم کی انہوں نے خود انٹروڈیوس کروا دیا کہ دیٹس اے بیسکلی فنی اسٹوری. یہ پہلے بھی کسی نے میرے سے پوچھا، میں نے اس کو بتایا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایف ایم میں آنے کا اینڈ ایوری تھنگ. But I went there as a guest, as a microbiologist. مجھے بلایا گیا تھا. And the producer there, basically, all thanks to him, this is all his credibility, کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے انہوں نے کہا کہ your voice quality basically sits for this. And that is when I was offered this job, broadcasting کی. And yeah, وہیں سے پھر as a news caster بھی جو تھا وہ تھوڑا سا میں نے کام کیا. So these were some things. And other than that, I'm a poet as well. اگر آپ مجھے، میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتی کیونکہ انگلش میں ہوتی ہے پوئٹری، اینڈ جو مجھے اس کا ملتا ہے فیڈ بیک وہ بہت ہی کم لوگوں سے ملتا ہے. موسٹلی لوگ نہیں سنتے انگلش میں یا پڑھتے انگلش پوئٹری اینڈ آل دیٹ. تو اس وجہ سے وہ میں تھوڑا سا نہیں شیئر کرتی. لیکن آج لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ شیئر کریں، بیکاز دس از یوٹیوب ویڈیو اور یہ بہت سی جگہ پر جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹری بھی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو اپنا شیئر. بالکل اینڈ پہ میں اس جی جی ضرور ڈالوں گی جب ہم نارمیٹو تھاٹ کلچر کی بات کریں گے، اس کے ساتھ آئی لنک اٹ. اچھا، ادر دین دیٹ
میں ورک فار سوشل ورک کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کو اگر ہم اینالائز کرتے ہیں عالمی سطح پر، تو پاکستان اراؤنڈ تقریباً 100 150 یا 200 سال پیچھے تو ہے ہی باقی ملکوں سے. اینڈ اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے، لیک آف سیلف امپاورمنٹ ہے. اور میں ابھی ایک بہت ہی ایک دلچسپ سی ریل دیکھ رہی تھی جس میں ایک مسایا کمپلیکس کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں موسٹلی جو مینٹالٹی پرسسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آ کے ہماری لائف کو سیٹ کر دے گا یا کوئی آ کے جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن یہی چیز سیلف ڈسٹرکشن پہ ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از ان دیٹ پرسنس کنٹرول. اچھا، اور پاکستان میں جو بیسک جو پوائنٹ ہے یا جو ریزن ہے، جو میجر کاز ہے کہ ہم اتنا بیکورڈز کیوں ہیں ابھی بھی، اینڈ دیٹ از ایک بہت ہی دلچسپ سی ریل میں نے دیکھی تھی اور بہت ہی بیسڈ آن مسایا کمپلیکس. وہ یہ ہے کہ موسٹلی جو یہاں پہ مینٹالٹی پرسسٹ کرتی ہے دیٹ از کہ کوئی آ کے ہمیں بچائے گا. تو وائی ڈونٹ وی ورک آن آور سیلف امپاورمنٹ کی بات کریں، لیک آف اویئرنیس پہ کام کریں اپنے، اور خود سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ ہمیں مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے اور ہم غلط طریقے سے بھی یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. اینڈ وائی وڈ سم ون وانٹ ٹو بینیفٹ یو؟ دیٹ از اے بگ کویشچن، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ابھی پیچھے ہے. اور تو سوشل ورک میں مجھے اس لیے انٹرسٹ ہوا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس چیز کو سمجھ کے پھر اپنے اوپر کام کر سکیں وہ کریں. اور دیر از دس ون پرسپیکٹو، لوگ کہتے ہیں کہ سیلفش نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے بہت اپوزٹ سوچتی ہوں. سیلفش ہونا چاہیے ان آرڈر کہ آپ اپنے پہ اتنا کام کرو کہ آپ اس لیول آف پروڈکٹیوٹی پہ آ جائیں اور اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ باقیوں کو جو ہے وہ بینیفٹ کر سکیں یا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی انفلوئنس جو ہے وہ اپنا چھوڑ سکیں پازیٹیولی. وہ پھر بعد کی بات ہے. بٹ دا فرسٹ تھنگ از ٹو بی سیلفش اینڈ ورک آن یور سیلف. سو دیز آر مائی موٹوز. میم یہ جو ینگ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو رہی ہے، جو کہ ان کی اسٹڈیز کو بھی خراب کر رہی ہے. پھر بڑوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا وہ بھی ختم کرتی جا رہی ہے. دوست اور یہ جتنے رشتہ دار احباب جو ہیں وہ صرف جہاں سے چھوٹوں سے لے کے بڑے تک جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں بہت انوالو ہو چکے ہیں. تو اس کا کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کیوں اس طرف اتنا زیادہ جاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارا علم بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اتنا لوگ کامیابی کی طرف جا نہیں رہے جتنا وہ سوشل میڈیا میں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایک اتنا اچھا اور اتنا پرٹیننٹ کویشچن پوچھا ہے. ایک چیز میں مطلب اسٹارٹ آنسر سے پہلے جو ہے نا شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگوں نے کووڈ میں جب بہت زیادہ سوشل میڈیا اسٹارٹ کر دیا تھا، بلاگنگ وغیرہ اسٹارٹ کرتی تھی زیادہ، تو اس میں کئی اس طرح کے بھی سینیریو سامنے آئے، سچویشنز آئیں کہ لوگوں کے گھر میں ڈاکے پڑے کیونکہ وہ اپنے گھر سارا کا سارا دکھا چکے تھے اور وہ سارے چور رستے سارے انہوں نے اچھے سے مطلب یہ گھر میں ایسے ایسے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو نقصان بھی ہوا. اور سب سے بڑا نقصان جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ ان کی اکیڈمکس وہ بھی خراب ہوگی، اسٹڈی خراب ہے. اسٹڈی نہیں ہے تو آگے اوبویسلی کیریئر نہیں ہے، اور پھر اور اس سے مسئلے سوشو اکنامک دونوں مسئلے جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوتے ہیں. اینڈ دس از آئی تھنک یہ کہاں سے برانچ ہوتی ہے. دیر از دس امیزنگ بک جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں اور وہ ہے ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم پہ. آئی ہیو اٹ لیکن وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتی. ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم ان مڈل ایسٹ، اور وہاں وہ پڑھا میں نے اور مجھے سمجھ آئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول آف مائنڈ، جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ساری الگورتھم جو ہے سوشل میڈیا کا، یہ تو سمجھتے ہوں گے بچے آبویسلی یوز کرتے ہیں، کہ آپ جو چیز اس پہ دیکھ رہے ہیں، جو لائکس ہیں ڈس لائکس ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی فیڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اور فیڈ کنٹرول اگر ہو جاتی ہے تو آپ کا مائنڈ بھی کنٹرول ہوتا ہے. آپ اسی سائڈ پہ زیادہ جائیں گے جدھر پھر آپ کا انٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس وجہ سے ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو اگر تو مطلب بڑھایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری بینیفٹس بھی ہیں، لیکن یہ پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی پالیسیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں جس سے بچے جہاں نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کر آیا جائے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو وہی کر رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کو مل رہا ہے. بچوں میں انرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے. تو مسئلہ یہاں آتا ہے جب آپ ان کو ایک وائڈ دے دیتے ہیں، جب ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر چلے جائیں گے. پھر نیگیٹو انفلوئنس اگر ان پہ آتا ہے تو پھر وہ ان کی غلطی تو نہیں ہے، بڑوں کی غلطی ہے کہ وہ ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکے.
میں یہ چاہوں گا کہ ہماری اسٹڈیز میں بہت سی کمیز ہیں. نظام پاکستان کا جو تعلیم کا نظام ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا اس میں ہنر کی تعلیم بھی جو ہے وہ اس میں انوائٹ کرنی چاہیے, اس میں رکھنی چاہیے ہنر کی تعلیم کے. مطلب وہی چیزیں مطلب یہاں بہت سے میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس جو کہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ کیریئر کا آغاز کرتے ہیں لیکن وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. تو کیا ہمیں اس تعلیم میں ہنر کی تعلیم دینی چاہیے, جو کہ اتنا پڑھ کے بھی لوگ جب آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں, براڈ کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کام کرتے ہیں, لیکن جاتے وہ پڑھائی کے نام پہ ہیں لیکن کرتے وہ کام ہے, لیکن وہ کام ان کو آتا ہی نہیں ہے کرنا, کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. تو آپ کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں کہ ہنر کی تعلیم کے حوالے سے؟ اس میں نا 2 پوائنٹس میں لے کر آؤں گی. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تھریٹیکل ایجوکیشن ہے, اسکل ایجوکیشن نہیں ہے. تو اسکلس کی جہاں پہ بات ہوتی ہے, ہمارے پاس ہیں کافی اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہیں, جس طرح ٹیپٹا ہے فار ایگزامپل, وہ یوتھ کو جو ہے اسکلس پرووائڈ کرتا ہے. ابھی سی ایم کے بہت سے اس طرح سے جو ہیں وہ آئے ہیں پروگرامس جس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. لیکن دا تھنگ از, دا بیک سائڈ از کہ جی اسکلس تو آپ نے اسکل بھی دے دی ہیں, ہمارے پاس اس طرح سے آگے جو ہے اس کو کیا کہیں گے, ارینج نہیں کیا گیا, مینیج نہیں کیا گیا. آپ کی جابس نہیں مینیج, آپ کی جاب اسٹریم لائنڈ نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف بلر دیئر. اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو جو باقی ملکوں سے لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں سیم اسکلس کے ساتھ, ان کے پاس ایک تو اسکلس زیادہ بھی ہوتی ہیں اور سیکنڈلی وہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایز اے ہول مجموعی طور پر قوم میں پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. اب اس پہ جو 2 پوائنٹس میں کہہ رہی تھی, ایک تو چیز گورنمنٹ کو کام کرنا ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آپ کے دے آر مور اور لیس آف اے بزنس, ایک کارپوریٹ ایک پورا سیکٹر نکل آیا ہے, اینڈ لیس آف این انسٹیٹیوشن جو تعلیم بھی دیتا تھا اور تربیت بھی کرتا تھا بچوں کی. آج کل تربیت بالکل بیچ میں سے نکل چکی ہے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے اگین کہ سیلف اویئرنیس کتنی ہے. اگر مجھے اویئرنیس نہیں ہے کہ میں جو ڈگری کر رہی ہوں اس کے لیے مجھے کون سے اسکلس چاہیے تھے, کیا یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میری وہ اسکلس پوری کر رہا ہے جس کی بیسس کے اوپر آگے جا کے میں نے اپنا سی وی دینا ہے. بیکاز ایم فل کر کے یا بیچلرس کر کے جب بچہ اپنی سی وی لے کر آگے جاتا ہے تو وہاں پہ کویشچن ہوتا ہے, واٹ از یور ایکسپیرینس, آپ کی کیا ایکسپرٹیز اینڈ ایوری تھنگ. ایکسپرٹیز اب کیونکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ایک بزنس کے طور پہ کام کریں گے تو وہ آپ کو کیوں ایکوپ کریں گے. اگر اس نے پورا اکوپ کرنا ہے اوبیسلی اسے پیسے بھی زیادہ لگانے پڑیں گے چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے. بہت سی آپ پبلک یونیورسٹیز میں بھی جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سائنس لیبارٹریز جو ہیں یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ملیں گی, یا اگر اس میں چیزیں ہیں بھی تو ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ٹیکنالوجی کو کہ خراب ہو جائیں گے اینڈ اسٹف لائک, ٹھیک ہے. تو جب تک بچے کے ہاتھ سے چیز نہیں گزرے گی تب تک وہ کس طرح سے اس میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے اور آگے آ سکتا ہے اسکل کے بیسس پہ. بٹ وہاں پہ ہی اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کی جس طرح آپ نے بات کی ہے, تو سوشل پلیٹ فارمس میں اے آئی, چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر اسٹف لائک دیٹ, یہ سارے پلیٹ فارمس ہمارے پاس ہیں جن سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئر کر سکتے ہیں, اسکلز اٹھا سکتے ہیں. آن لائن کورسز ملتے ہیں, کورسیرا پہ ہے, گوگل کے اپنے کورسز ہیں, وہ کورسز دیتا ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز اپنے فری کورسز کرواتی ہے, تو وہ کورسز لیں, ٹیٹ ٹاک سنیں, ایم آئی ٹی. آپ نے اتنا ٹائم اگر سوشل میڈیا پہ لگانا ہی ہے تو کوئی اچھی چیز سن لیں جو آپ کو میم ایڈ. آپ نے ٹیپٹا کی بات کی ہے, ٹیپٹا کے بہت سے ایسے کالجز ہیں, میں نے بھی کورس کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سے کالجز ہیں جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹیپٹا سے رجسٹرڈ ہیں, لیکن وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا بچوں کو سکھانا ہے. 15 سے 25,000 تک انہوں نے فیسز اپنی رکھی ہیں, زیادہ بات بھی رکھی ہیں, کم بھی رکھی ہیں. بہت سے غریب لوگ گھرانے کے جاتے ہیں کہ چلو یار ہم 15 سے 10,000 یا 10 سے 15, 15 سے 20 یا 25 دے کے ہم کچھ نہ کوئی اسکل حاصل کرتے ہیں. آن لائن ورک کا بہت, صرف بچوں کو اتنا کئیوں کو پتہ ہے آن لائن ورک, لیکن ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا بیکاز ٹیچرز کو ہی نہیں پتہ, وہ صحیح ڈلیوری نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان کو بتانا کیا ہے. یقین کریں کہ میں نے اپنا بھی بتایا کہ میں خود ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, اور میں نے ایسے ٹیچرز خود دیکھے ہیں جا کے کہ میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس طرح ورک کریں, تو لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹیپٹا سے رجسٹرڈ ہیں, پر وہ بچوں کو چیز یا بیسکس ہی نہیں سکھا رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ورک کیسے کرنا ہے. تو ان حضرات کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی جو اپنے کالجز تو کھول کے بیٹھے ہیں اور غریب بچوں سے, ہر ایک بچے سے جو ہے وہ 15 ہزار یا 20 ہزار لے کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ 3 ماہ کے بعد کہہ رہے ہیں جی آپ نے کورس نہیں کیا, اور وہ بعد میں ٹیپٹا کو رجسٹر کراتے ہیں کہ یہ بچہ آیا تھا اور یہ بھاگ گیا, اس نے کیا ہی نہیں, اسٹڈیز ہی بیچ میں چھوڑ کے, جبکہ ان کی اتنی خود کو قابلیت نہیں تھی کہ وہ کرتے کچھ. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
اس کا بہت سمپل سا آنسر ہے. یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنا؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگ جو پرسنل رسپانسبلٹی ہے اور جو ڈیوٹی ایتھکس ہے وہ نہیں سمجھتے. پہلے ہی میں نے مینشن کیا کہ پروفیشنلزم ایک ایسی چیز ہے جو پاکستانی عوام میں بہت کم ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ٹیچر جاتا ہے تو بالکل ایسا ہے کہ ٹیچرز 10 سال 12 سال پڑھا رہے ہیں لیکن وہ اپنی نالج پہ اپڈیٹ نہیں کر رہے, وہ اپنی اسکلس کو انہینس نہیں کر رہے. جب تک آپ اسکلس کو انہینس نہیں کریں گے, اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ہو گیا نا, جو پانی کہیں پہ رک جاتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, آلودہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ریور دیٹ کیپس آن فلوئنگ, تو اس کی جو بینیفٹس ہیں یا جو اس کی وجہ سے بینیفیشل پوائنٹس دوسرے لے سکتے ہیں, وہ صرف فلوئنگ ریور ہی دے سکتا. سو دس از مائی پوائنٹ کہ اس طرح سے جو لوگ ہیں ٹیپٹا میں یا ادروائز, ان کو خود پہ کام کرنا چاہیے. اور ان کو جنہوں نے جو امپلائی کرتا ہے, جو ان کو ٹیچرس کو رکھ رہا ہے, کس بیسس کے اوپر رکھ رہے ہیں, ان بیسس کو ری ایویلویٹ کریں, اپنی پالیسیز کو ری ایویلویٹ کریں. تو گورنمنٹ کے اوپر یہ بہت بڑا آ جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے. اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے جب تک وہ فالٹی رہے گی تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, پبلک پرائیویٹ, سارے کے سارے اسی طرح سے رہیں گے. اور یہ ایشو جو بلیم گیم ہے, دس ول کیپ آن کنٹینیوئنگ. میم اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج ہے جو ان اداروں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں یا گھر سے تھوڑا سا غریب ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے, یا اسٹڈیز کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں ہے, وہ کاموں کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے, تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیر از نو کلیئر کٹ آنسر ٹو دیٹ کہ یہ ایک رستہ ہے اور اس کو فالو کر لو, ایسے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ دیر آر فیو تھنگس جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اگر تو فار ایگزامپل ہم قرآن سے بات اٹھا لیتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں کہ دیر آر سائنس فار مین آف انڈرسٹینڈنگ. اب جو رزق ہے وہ تو اللہ میاں نے لکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ملنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کس طرح سے جو ہے محنت کرنی ہے یا کون سے رستے اپنانے ہیں, اس کو ڈھونڈنا یہ سب سے مشکل کام ہے. مسئلہ ہم لیٹ کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہم لیٹ لینا شروع کرتے ہیں, یا ہم تب سدھرنا صحیح مانتے ہیں جب ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز لائف میں آ جاتے ہیں, اور تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم پروفیشنل ہو جاتے ہیں, اب ہم صحیح ہو کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں لائف میں. ادروائز ہمارا کیا ہے, اگر ہم ادروائز جنرلی روٹینس کی بات کریں تو لیٹ اٹھنا یا کھانا بھی کھانا, تو کس کو پتا ہے کہ کس چیز کا کمبینیشن کس چیز, مچھلی کے ساتھ دودھ کیوں نہیں پینا, کہ اس کی ڈیٹیلز میں کوئی بھی نہیں جائے گا. لیکن بس جو چیز ہمیں سننے کو مل گئی ہم نے مان لی اور ہم نے کر لی, یا ہم نے اس کے اوپر اتنا غور نہیں دیا. ان ڈیٹیلز میں جانا ہے, ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اچھا کہاں پہ لوپ ہولز ہیں. جب تک بگ پکچر کو ہی نہیں دیکھیں گے تب تک کس طرح اپنے رستے بنا سکتے ہیں. تو دوز پیپل جو کہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ بچے جو نہیں افورڈ کرتے, یا جو ایجوکیشن لے چکے ہیں اور اب وہ جاب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے مشکل میں ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اور رستے دیکھتے رہیں, اپنا ایکسپوجر ایکسپینڈ کریں. جتنا ایکسپوجر ایکسپینڈ کریں گے, انڈیا ہم سے آگے کیوں نکلا, بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکلا اکنامکلی اینڈ ادروائز. ابھی بنگلہ دیش میں جو اپروٹنگس ہیں دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ اکنامکلی وہ ہم سے آگے ہے. کیوں ہے؟ بنگلہ دیش تو ہمارے بعد تھا نا, ٹھیک, اور انڈیا ہمارے ساتھ ہی پارٹیشن کر گیا. یہ ایک پوری ڈبیٹ ہو سکتی ہے, میں نہیں چاہتی کہ کوئی کچھ کنٹروورشل ہو, بٹ میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ ادروائز ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروفیشنلزم جو تھا وہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو انڈین پالیٹکس میں تھا, اور وہ پاکستانی پالیٹکس میں جو تھا وہ بہت کم تھا, یا ادروائز ویسے ہی عوام میں جو ہے پروفیشنلزم کم تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے, ایک بہت اچھا کوٹ ہے, میں یہاں پہ اس کو بتا دیتی ہوں کہ someone should tell us at the first day of our lives that life is ending. پہلے دن سے رسپانسبلٹی کس نے سکھانا ہے؟ پیرنٹس نے سکھانا ہے. اب یہ کیوں اب زیادہ ایشوز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اب کلیکٹیوزم سے زندگی انڈیویجولزم کی طرف آ چکی ہے. پہلے فیملی لائف کو بہت اسٹیم سمجھا جاتا تھا, فیملی میں ٹائم گزارا جاتا, بڑوں کی بات کو بہت آگے رکھا جاتا تھا. اب اس میں بھی بریک آ گیا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بات ہے ہاں کہ اب بڑوں کو, ٹھیک ہے, جتنی ایولیوشن ایک دم ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکلی یا ادروائز, بڑے اس کے ساتھ پیسڈ اپ نہیں ہے. وہ پیس جو ہے بچوں کی تھاٹ ڈفرینٹ ہے, بڑے اب اس لیول پہ نہیں ہیں, مطلب اس ایڈوانسمنٹس میں. تو اب جو ہے وہ انڈیویجولزم کو کیونکہ آگے لے کر آیا جا رہا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا, مطلب اپنی ساری بیسکس خود بنا رہا ہے. اب کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ خود سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ریالٹیز ہیں,
پھر وہ سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد آ کے وہ ایوالو ہوتا ہے اس میں. اب تو اس کو بہت سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو ٹیکل کرتے ہوئے. پہلے فیملی میں چلتی ہوتی تھی جاب, مطلب اگر ایک بندہ فار ایگزامپل یہ میرا بھی ہے, میرے فادر اگر لائر ہیں, میری چھوٹی سسٹر اب لائر بن رہی ہیں, تو اس کو اتنے ایشوز نہیں آئیں گے کیونکہ فادر وڈ بی دیئر کہ وہ جی بتا سکتے ہیں, اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایسے ایسے ایسے. میں نے کیونکہ ریسرچ کو چن لیا تھا تو میرے لیے ایشوز تھے. I had no biochemist or microbiologist in my family before. تو نہ ابھی بھی میری فیملی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میں کیا بات کر رہی ہوتی ہوں, جو سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی انٹرسٹ ریسرچ سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہاں تک آنے کے لیے اس پرٹیکولر ڈومین میں وہ میری اپنی محنت تھی جو علیحدہ سے سیپریٹ تھی. تو آئی تھنک کہ یہ ایشو ہے کہ سارے سیپریٹلی لگے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو ایشو زیادہ آ رہے ہیں. جی میم, لاسٹ میں آپ اپنا کوئی شعر بیان کرنا چاہیں, ارشاد. دیر از دس پوئٹری پوئم ہے جو میں ایڈ کروں گی, کیونکہ آپ نے ابھی جو کویشچنس کیے نا میرے سے کہ بچوں کو کیوں ایشوز آتے ہیں آل دیٹ, اس کے اوپر جو تھا یہ میں نے لکھی تھی. انگلش میں ہے, اس کے لیے پہلے ہی اپالوجی کر رہی ہوں کہ اردو میں نہیں. کوئی بات نہیں آپ کا. اچھا, اس کا نام میں نے لکھا تھا سوم ایک فرینچ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے تھاٹ. تو جی, they tell stories of morals and that of righteousness taking the world by storm. They skip, however, the cults of life and compulsory strolls into the murky wrong. And all the fetishes of this unholy world they call heaven for a different aim. And how dangerously risky will it be choosing truth to lead your name? When God chose man to steal the show and play the face of God, the cosmos and all the creatures within laughed and surely mocked. And the man himself is a different story. None can pry nor ever explain. But fool he is, since exist he does, and fool he will ever remain. جی, یہ تھی ہمارے ساتھ میم زینیہ شاہ. تو مزید کوئی آپ کے کوشچن وغیرہ رہ گئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ میم سے ٹائم لے کر دوبارہ آپ کے کوشچنس کا آنسر دلوائیں گے. میم بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, اور مزید انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.